یہ جنگ بالکل ویسی تھی جیسے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا ڈرامہ تھا عراق پر اٹیک سے پہلے. وہ بھی ایکسپوز ہوا اور دنیا میں ایکسپوجر ہوا. یہ انفارچونیٹ ہے. اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس پوری جنگ میں جو یہ جنگ ہوئی ہے اس میں یو این کہیں نظر نہیں آیا. یعنی یہ حیران کن بات ہے کہ ایک جنگ جو ایٹمی جنگ تک پہنچ چکی تھی اس میں اقوام متحدہ بالکل ایک غائب، ایسا لگا کہ جیسے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اقوام متحدہ، جبکہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا ٹوٹل رسپانسبلٹی اقوام متحدہ پر جاتی ہے، کیونکہ اس نے اوکے کیا تھا اس چیز کو جو بعد میں غلط ثابت ہوئی. یہ جنگ بھی ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو عراق سمجھے، خامنائی کو صدام حسین سمجھے، اور پھر جب یہ جنگ ہار گئے تو اب جو ہارنے والا ہے، وہ جو فرسٹریشن ہارنے والے کی ہوتی ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فرسٹریشن بہت واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. دیکھیں، ایران ایک پرماننٹ سولوشن چاہتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ آپ آج ایم او یو سائن کر لیا، جنگ بندی ہو گئی. ایک مستقل حل جس میں لبنان کا ایشو بھی تھا، جس میں غزہ کا ایشو بھی تھا، اور جس میں ظاہر ہے ایران کا ایشو بھی تھا. اور جو ایک ٹیمپرری، دیکھیں ایم او یو جو ہوتا ہے وہ ایم او یو ایکارڈ نہیں ہوتا، بیسکلی عبوری انڈرسٹینڈنگ تھی. اب دو ایسے فریق جو بالکل، ایک فریق تو ایسا ہے جو ایران کو آج اب بھی ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں موجودہ رجیم کو برداشت نہیں کرتے. وہ اسرائیل تو ایک الگ بات ہے، اسرائیل تو ہے ہی مین چیز، لیکن ایکچولی میرا خیال ہے امریکہ بھی کیا، ڈونلڈ ٹرمپ پرسنلی از رسپانسبل فار آل دس. ایک ایڈونچر تھا ان کا جو مس ایڈونچر ثابت ہوا. ایک ایسی صورتحال میں، ایک ایسے وقت میں انہوں نے جو ہے حملہ کیا ایران پہ، جبکہ ایران نیگوسیشن میں تھا، جس طرح بھی شہزاد کہہ رہے تھے، اور کافی حد تک بات آگے بڑھ گئی تھی اس میں. تو اب اس میں چاہے وہ ایم او یو بیچ میں، جو ظاہر ہے اس کے ایران اور امریکہ کے درمیان ایک اعتماد سازی تو بالکل بھی نہیں ہے، ورنہ تو بیچ میں میڈیٹرز کیوں پڑتے اگر دونوں کے درمیان اس طرح ہوتی. لیکن میرا خیال ہے اس چیز کو کہ جی اس نے خلاف ورزی کی، اس سے خلاف ورزی، ان ٹوٹالٹی اگر ہم دیکھیں کہ کیا امریکہ ایران کے ساتھ سنسیئر ہے، کیا امریکہ نے وہ کیوں، جب ایک ایم او یو سائن ہوا تھا، امریکہ نے اقتصادی پابندی کیوں نہیں ختم کی ایران سے؟ آپ بعد میں لگا دیتے اگر ایران وائلیٹ کرتا اس میں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ جتنا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، باقی تو انٹرنل امریکن جے ڈی وینس ہو یا دوسرے ہوں، یہ انٹرنل پولیٹکس ہے امریکہ کی، لیکن جو اس پورے 2-2.5-3 مہینے کی جو پوری اگر آپ جسٹ نکال کے دیکھیں، ون مین از ریسپانسبل، دیٹ از ڈونلڈ ٹرمپ. میں کیا کہوں کہ کراچی جو ہے، کراچی کے ہر نلکے میں پانی آتا ہے. میں کیا کہوں کہ کراچی کی ہر سڑکیں بالکل ٹھیک ہیں. میں کیا کہوں کہ کراچی میں کبھی جو ہے سیلاب اور بارشیں ہوتی ہیں تو پانی کھڑا نہیں ہوتا. مطلب مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کراچی کو کبھی کوئی برا کہے. مجھے بھی ظاہر ہے کہ اچھا نہیں لگتا کہ صرف کراچی کیا، پاکستان کے ہر شہر اور سندھ کے ہر شہر کو کوئی برا کہے. لیکن کوئی اگر حکومت 17-18 سال سے براہ راست حکومت کر رہی ہے، ڈائریکٹلی ان انٹرپٹیڈ، اور اس کے باوجود بھی لوگ آج کراچی کو برا کہہ رہے ہیں، تو اس کے مطلب ہے کہ اس کے کوئی ریزنز ہیں نا. اب میں آپ کو کون سی مثالیں دوں شاہ صاحب؟ مطلب آپ خود سوچیں نا کہ آپ یہاں وزیر اعلیٰ کتنے عرصے سے ہیں، اور کراچی کے مسائل کون سے حل کیے ہیں، کیوں لوگ کراچی کو برا کہیں گے اگر انہیں اچھی سڑکیں ملیں، اچھی ٹرانسپورٹ ملے، انکروچمنٹ فری سڑکیں ملیں. اب جو ہے وہ کراچی میں لوگ آنا چاہتے ہیں اور آتے ہیں لوگ کراچی سے مسلسل، لیکن وہ پریشانیاں کیوں؟ باقی سب چھوڑ دیں، آپ اپنے خود کابینہ کے وزیروں سے پوچھ لیں، مشیروں سے پوچھ لیں کہ انہیں پنجاب کی سڑکوں میں گھومنا اچھا لگتا ہے یا کراچی کی سڑکوں پہ گھومنا اچھا لگتا ہے. مطلب میرا نہیں خیال، پتہ نہیں مجھے انہوں نے کس کانٹیکس میں کہا کہ انہیں اچھا نہیں لگتا. انہیں نہیں لگنا چاہیے اچھا کہ جب لوگ کراچی کو برا کہیں، لیکن انہیں یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ لوگ کراچی کو کیوں اس طرح تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اس کی ذمہ داری کس پر ہے. اور ظاہر ہے آپ پہ خاصی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ یہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور پیچھے یہ 3rd ٹرم آپ وہ ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ جو ہے مختلف عہدوں پہ رہ چکے ہیں. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یہاں
مسلسل جو ہے وہ آپ دیکھیں 88 آنورڈ بیچ میں گیپ کے ساتھ آتی رہتی ہے. تو میرے خیال میں رسپانسبلٹی شیئر بھی کرنی چاہیے اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ شاید 17-18 سال میں براہ راست حکومت میں ہم کراچی کو واقعی بہت کچھ بنا سکتے تھے, بہت اچھا بنا سکتے تھے, اور آپ اچھا بنائیں گے تو لوگ کیوں برا کہیں گے.